وقت نہیں ہے، حضرت صاحب لے کے جانا ہے، محدود سا وقت ہے اور زیادہ وقت ہم حضرت صاحب کو دینا چاہتے ہیں۔ میں حضرت صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یس کرنا چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں ہدیہ سپاس پیش کرتے ہوئے خصوصاً مسجد کے مؤسس اور بانی راجہ محمد حنیف صاحب کی طرف سے اور اہل علاقہ کی طرف سے حضور ہم آپ کا نہایت ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت عطا فرمایا، بلکہ یہ جتنے لوگ موجود ہیں ان کی آپ سے محبت فقط اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آپس میں ملائے گا جو فقط اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو میں صرف ان اشعار کے ساتھ حضرت کو دعوت دینا چاہوں گا۔ وہ فخر رسول محسن کل عالی نسب ہے، وہ فخر رسول محسن عالی نسب ہے، وہ شاہ کرم جان حرم فخر عرب ہے، وہ لفظ آدم کی تلافی کا سبب ہے اور عظمتیں ان کی ابھی دریافت طلب ہیں۔ یہ رمز خدا ہیں، انہیں رہنے تو یہیں تک، یہ رمز خدا ہیں، انہیں رہنے تو یہیں تک، اس راز سے واقف نہیں جبریل امی تک۔ اور یہ فارسی کے 3 اشعار خصوصاً حضرت کی نظر کروں گا۔ اے برطرز خیال و قیاس و گمان و وہم، اے برطرز خیال و قیاس و گمان و وہم، واز حرش گفتہ ہیں و شنیدہ ہیں و خواندہ ہیں، دفتر تمام گشت بپایا رسید عمر، دفتر تمام گشت بپایا رسید عمر، ماں ہم چنا در اول وصف افتادہ ہیں، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گزشتے، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گزشتے، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ میری یہ خوش قسمتی ہے کہ اس مسجد کے خطیب ہونے کی حیثیت سے یہ ممبر اس ہستی کی خدمت میں سب سے پہلے پیش ہوا ہے جو عالم اسلام کی ایک نبی ہستی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب کے سروں پہ دیر قائم و دائم فرمائے۔ اب ساکر صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اپنی طبیعت کے مطابق، اپنے وقت کے مطابق اپنے نورانی پھول ہم سب کی جھولی میں ڈالیں۔ جو شاہ آپ کی گفتگو سننے کے لیے بےتاب ہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ مسجد میں
اللہ کے پاکیزہ گھر ہوتے ہیں اور ان کی تعمیر اہل ایمان کا مقدر ہے، اور انہیں کا نصیبہ ہے کہ انہیں یہ سعادت نصیب ہے۔ مساجد بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، بیت اللہ بیٹیاں ہونے کی حیثیت سے ان کو وہ عزت حاصل ہے جو کائنات کے اوپر ارض پر کسی اور دھرتی کو حاصل نہیں ہوئی۔ جب حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی تو تعمیر کرنے کے بعد پتھر کے جو سنگ ریزے جو پتھروں سے ٹوٹ کر کے جمع ہو گئے تھے اور ان لوگوں کو تعداد میں تھے، جبریل توجہ فرمائیے گا میری جانب، مہمان تشریف لائیں گے اور جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس آپ کی تو وقت بڑا نازک ہے اور شاہ کا وقت قریب ہوا جا رہا ہے، میں 15-20 منٹ آپ سے باتیں ہوں۔ تو جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی تو پتھروں کے سنگ ریزے بہت سارے جمع ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم نے عرض کہ اے اللہ ان کا کیا کیا جائے، سمندر میں ڈال دیں، زمین میں دفن کر دیں، یا پہاڑوں پر پھینک کر دیں، فرمایا ان کو انہیں جمع کر دیا۔ اور جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور ان سب ریزوں کو اپنے پر پہ اٹھایا اور افق کے برابر ہوئے، اور پھر جب آسمان کے قریب ہوئے تو انہوں نے اپنے پروں کو جھٹک دیا تو وہ سنگ ریزے جو کعبۃ اللہ کی تعمیر سے گرے تھے، کچھ چھوٹے ٹکڑے تھے، جو بڑے ٹکڑے تھے، وہ کائنات میں مختلف جگہوں پہ اٹھائے۔ کہتے ہیں جہاں جہاں کوئی سنگ ریزہ گرا تو وہاں مسجد بنے۔ سبحان اللہ۔ ایک ٹکڑا یہاں بھی گرا تھا، سبحان اللہ، آج وہاں خوبصورت اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا۔ خوش نصیب لوگوں کو یہ ڈیوٹی سونپی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھروں کو تعمیر کرنے کے لیے ساری زندگی لگا دیں۔ ہر بندے کی آرزو ہے کہ میرا اچھا گھر تھا، بہتر سے بہتر پتھر یہاں ہے، اور لوگ ساری زندگی کا ریاض اور ساری زندگی کی محنت اس لیے کرتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو ایک اچھا گھر دے دوں۔ لیکن وہ خوش نصیب لوگ کتنے مقدر والے ہیں کہ جن کی تگ و تاز، جن کی جدوجہد، جن کی محنت یہ ہوتی ہے اللہ کا گھر خوبصورت سے خوبصورت تعمیر کرتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، کڑکتی دھوپ ہوگی، تو ان 7 اشخاص کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ان 7 اشخاص میں سے حضور نے ذکر کر کے فرمایا کہ ان میں سے پہلا شخص فرمایا کہ امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد۔ حدیث تو بہت طویل ہے، تو فرمایا سب سے پہلے عادل حکمراں، دوسرا وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر گئی، جس کا شباب اللہ کے ذکر میں گزرا، یاد میں گزرا، اور تیسرا شخص جس کو اللہ عرش کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا، وہ خوش نصیب ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس شخص کا دل مسجد کے ساتھ لٹک گیا، کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ مسجد کی تعمیر، مسجد کی تزئین، مسجد کی آبادی، مسجد کی صفائی ستھرائی، مسجد کی حفاظت، یہ اس کی زندگی کے مشاغل ہیں۔ مسجد تعمیر کرنا یہ اس کا جنون بن گیا، مسجد کو صاف رکھنا یہ اس کا مزاج بن گیا، مسجد نمازیوں سے بھری ہو، مسجد میں لوگوں کا ہجوم ہو اور اللہ کا گھر سجدوں سے آباد ہو، یہ اس کی شدید خواہش بن گئی۔ مسجد کی حفاظت کی جائے تو یہ وہ شخص ہے کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹک گیا، مسجد کے ساتھ وابستہ ہو گیا۔ فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، تڑپتی
गर्म और धूप होगी, अल्लाह इस शख्स को अपने अर्श का ठंडा साया था। कितने खुशनसीब लोग हैं जो मस्जिदों की तामीर करते हैं। तो हमारे कुछ लोग मस्जिदों की बेखें होती हैं, इस तरह लकड़ी में कील ठुक जाता है, बेख की तरह वो मस्जिद में ठुके रहते हैं, जब भी ढूंढो मस्जिद से मिलेंगे। तो हमारे अगर वो बीमार पड़ जाएं और मस्जिद की हाजिरी से कासिर हों, तो अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं जो उनका हाल पूछने उनके घरों में जाते हैं। अल्लाह अकबर। तो ये खुश नसीब लोगों का मौसम है, अल्लाह जिसकी जो ड्यूटी दे दे। कुछ लोग होते हैं कि वो मस्जिद की सफाई सुथराई करते हैं। इसी ज़माने में ये होता था कि जब शुरू बच्चे नाज़रा कुरान मजीद पढ़ के घरों को पलट जाया करते थे, तो बाज़ महल्ले की पूरी औरतें आके मस्जिदों की सफाई किया करती थी। अब वो कल्चर दम तोड़ रहा है, लेकिन किसी ज़माने में ये था कि बाकायदा पूरी औरतें आके मस्जिद में सफाई कर जाया करती थी। एक बूढ़ी खातून थी हबशी, और वो मस्जिद नबवी की यूँ सफाई किया करती। एक दिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कितने दिन हो गए हैं मैं उस खातून को नहीं देख रहा। तो सहाबा ने उसकी हुजूर वो तो इंतकाल कर गई। फरमाया तुमने मुझे उसके जनाजे का बताया क्यों नहीं? अर्ज़ की आप नबूवत या हम जिम्मेदारियों में मसरूफ हैं, आपके कंधों पर नबूवत की जिम्मेदारियाँ हैं, और वो एक आम सी औरत थी, हमने ज़रूरी नहीं समझा कि उसके जनाजे की आपको इत्तला दी जाए, आप अहम कामों में मसरूफ हैं। तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि जो अल्लाह के घर की सफाई करते थे, तुमने उसको गैर अहम समझा था, मुझे उसकी कब्र पे ले चलो। मसरूफ वक्त से हुजूर वक्त निकाल कर उस बुढ़िया की कब्र पे गए और वहाँ जाकर अल्लाह के महबूब ने दुआ मांगी। तो कितने खुश नसीब लोग हैं कि जिनका ताल्लुक अल्लाह के पाकीज़ा घर की और अल्लाह के पाकीज़ा घर की तरफ होगा। मुझे बताइए, कोई शख्स आपके घर की आके सफाई कर जाए, या गली में कोई सफाई करने वाला ज़रा एहतमाम के साथ आपके घर के सामने से ज़रा दिल लगा करके सफाई करे, तो आपके दिल में उसके लिए कितनी जगह होगी कि यार कि मेरे घर को साफ करता है। तो यार अगर आपके घर को साफ करे तो फिर आप कोशिश करते हैं कि उसकी ज़रूरियात पूरी करें। तो अगर कोई अल्लाह के घर को साफ करे, अगर कोई अल्लाह के घर की तामीर करे, तो फिर अल्लाह उसको कितना सिलाव कितना देता है। जिसने तितर के घोंसले के बराबर भी अल्लाह के घर की, जो देहात के रहने वाले हैं आप में से वो जानते होंगे, जो तितर का घोंसला होता है वो पूरी ईंट का भी नहीं होता, आधी ईंट के बराबर तितर का घोंसला होता है। तो रिवायत में आता है जिसने तितर के घोंसले के बराबर भी अल्लाह के घर की तामीर की, गोया तामीर में आधी ईंट भी लगाई, अल्लाह ताला जल्ला शान उसको जन्नत में महल अता करे। ये रसूल करीम की ज़ुबान से दिया गया वादा है, और अल्लाह और उसके रसूल के वादे सच्चे होते हैं। तो ये खुश नसीब लोगों का मौसम है कि वो अल्लाह के पाकीज़ा घर आबाद करते हैं, उनकी तामीर करते हैं, उनकी तज़हीर करते हैं, उनकी आबाद करते हैं। तो मस्जिद का खादिम हो, मुअज्जिन हो, मस्जिद के मुसल्ले पे नमाज पढ़ने वाला इमाम हो, और मिंबर की ज़िम्मेदारियाँ संभालने वाला खतीब हो, और मस्जिद की नौकरी करने वाले अराकीन अंजुमन हो, महल्ले के नमाजी हों, मस्जिद से वाबस्तगी यकीनन बरकतों और रहमतों का ज़रिया है। और खुशनसीब लोग जो इस पाकीज़ा काम से वाबस्ता होते हैं, खुशनसीबियाँ समेट लेते हैं, और बरकतें उनसे कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इस मस्जिद की तामीर पर, इस मस्जिद की तज़हीर पर, और इस मस्जिद की आबादी पर। आज मैं देखा कि छत पर भी लोगों का हुजूम है, मस्जिद के हॉल में, बरामदे में, बाहर, और शायद गली में भी लोग मौजूद होंगे। तो ये पाकीज़ा घर अभी तामीर हुआ है, तो कैसे हुजूम आशिका है, कैसे मोहब्बत है। तो इसको सजदों से हमेशा आबाद रखिएगा। इस मस्जिद की आबादी जो है वो रंग और रोगन से नहीं है, इसकी आबादी सजदों से है। इसको सोवरी अंदाज के अंदर तो इतना खूबसूरत बनाया गया, इसकी दीवारों को मुनक्कश किया गया, इसको खूबसूरत जो है वो गुंबद से आरास्ता किया गया, और लटकता हुआ खूबसूरत फानूस लगाया गया। ये माहौल खूबसूरत है, और मस्जिद की ज़ेबाइश, मस्जिद की आराइश, सादगी और खूबसूरती दोनों का मुरक्का है। लेकिन अब इसकी जो आबादी है वो सजदों से, वो पेशानियों से होगी।
اہل محلہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس مسجد کو سجدوں کے ساتھ آباد رکھیں اور مسجد کی آبادی کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو صلہ دے جس نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، ایک اینٹ بھی اٹھائی، اس مسجد کے بنتے ہوئے اس نے پائپ پکڑ کے پانی بھی لگایا، اللہ اس کو بھی جزا۔ بلکہ میں تو دعا کیا کرتا ہوں کہ جو گزرتے ہوئے مسجد کو محبت کی نظر سے گلی سے گزرتے دیکھ بھی دے، اللہ اسے بھی جزا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان دوستوں کو جنہوں نے تعمیر میں اپنی ساری صلاحیتوں کو صرف کیا، بالخصوص انہیں جزائے خیر دے۔ حضرت تشریف لائے اور یہاں ذمہ داریاں انہوں نے سنبھالی، اور یہ ایک پڑھے لکھے شخص ہیں اور ایک عالی مرتبت بزرگوں کی صحبت پانے والے شخص ہیں، تو امید ہے کہ یہ اس کو اور چار چاند لگا دیں گے، اور ان کی محنتوں کو جب صبر آباد ہوتا ہوا ہم دیکھیں گے تو یقیناً ہمیں قلب کی فرحت، روح کی ٹھنڈک اور قرار نصیب ہوگا۔ تو صرف دعا کرنا ہی مقصود تھا، آج کوئی خطاب کرنا مقصود نہیں تھا۔ جو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اللہ کو روح میں اتار دے۔ بار دیگر میں راجہ صاحب کے لیے دعا کروں اور ان کے برادر محترم جناب راجہ ظہیر احمد صاحب جو کہ کچھ عرصہ قبل انتقال کر گئے، ان کے لیے خاص طور پہ دعا کروں، چونکہ مسجد کی تعمیر میں ان کی دلچسپی بہت فراوان ہے، لیکن وہ یہ لمحے نہ دیکھ پائے، لیکن اس وقت اس مسجد کے دامن سے ٹوٹتی ذرائیں ان کی قبر میں ضرور پہنچ رہی ہیں، ان کی قبر میں اجالے ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ والے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا، پہلے ہجومیہ رحمات سے بھر دینا، من میں چراغاں کرنا، باطن میں روشن رکھنا، ہم سب کے اندر ستھرے کر دینا، ہماری روح کو قرار دینا، ہمارے باطن کو پاکیزہ رکھنا، خیالوں کو طہارت اور سوچوں کو دور رکھنا، محبوب کریم کی غلامی میں زندگی سے میں موت عطا، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچانا، دجل و تلبیسات سے حفاظت کرنا۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک دوست نے دعا کرتا، اے اللہ ان کی دعا اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ صلی اللہ تعالی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ جو رنگ کے جامی پر رومی پہ کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔
جس چہرے کو تکتی تھی قدرت کی نگاہیں بھی، جس چہرے کو تکتی تھی، جس چہرے کو تکتی تھی، اس چہرے انور کا دیدار کرا جانا، اس چہرے انور کا دیدار کرا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا،